جب یزید نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواز رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یزید کی فوج جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن نواز رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یزید کی فوج کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے کہا، جاؤ بیٹے اذان دو۔ اذان ہونے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے فجر کی نماز پڑھی، اور اتنے میں یزید کی فوج کا نماز کے دوران حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا ہے۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں، تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی عباس شہید ہوتے ہیں، کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں، تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی لوگ شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا زین العابدین اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لخت جگروں نے شہادت کا جام پی لیا۔ بس اتنا سنتے امام زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں، زین العابدین تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین یہ سن کر رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا، لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو، تم نے آج حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو پھر یزیدیوں نے کہا، ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی کی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو آج اس بیابان میں شہید کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی، اور ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھیں، ہزاروں یزید ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے۔ علی کا شیر، علی کے ذوالفقار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو اور حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے، اگر میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، امام حسین پر تیر چلاؤ، اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ تو کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے، اور اتنے میں پھر آواز آتی ہے، حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے یہ آواز سنی، اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔
वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की पीठ से ज़मीन पर आ गिरते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद को फ़ौरन पहुँचाएँ और हमें इनाम मिले। जो करीब जाता है उसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आता है। वो रोता हुआ वापस आ जाता है और इतने में शिम्र कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, लाओ खंजर दो। शिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब जाता है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर सजदे में होता है। शिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन की गर्दन पर रखता है और चलाने लगता है। शिम्र ने देखा कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं और उसने मुस्कुराकर सोचा कि शायद हुसैन पछता रहे हैं। उसने सोचा कि करीब जाकर सुनूं कि हुसैन क्या कह रहे हैं, फिर जाकर यजीद को सुनाऊंगा। इतने में शिम्र कान करीब करके सुनने लगा तो इमाम हुसैन फरमा रहे थे, या अल्लाह कबूल फरमा इसे, तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। या अल्लाह गवाह रहना, तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। इमाम हुसैन इस तरह शुक्र अदा कर रहे हैं और अपने रब की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिम्र से कहा, बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिम्र ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है और फातिमा का लाल है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिम्र से कहा, तुम फिर भी मेरा कत्ल कर रहे हो। शिम्र ने कहा, तुम्हें कत्ल करके मुझे सोना मिलेगा, मुझे हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत की फ़िक्र नहीं? शिम्र हंसता रहा और इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाता रहा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूँ नवासा रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर कलम करना था। यजीद की फ़ौज में खुशी का माहौल हो गया, सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा, लूटो अहले बैत के ख़ैमे को लूटो। यजीद की फ़ौज एक एक करके चीज़ों को लूटना शुरू कर देती है। इतने में उमर बिन साद कहता है कि यजीद का हुक्म है कि इन सबके सर जिस्म से काट कर मेरे पास ले आओ और लाशों पर घोड़े दौड़ा दो ताकि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि जो यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटी और बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। शिम्र ने कहा, लाशों को लगाओ। बस इमाम हुसैन करबला की ज़मीन पर पड़े रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि यह हमारे रसूल का नवासा है, ये अली मुर्तज़ा का बेटा है। तो शिम्र ने कहा कि लावारिसों की तरह इमाम हुसैन की लाश पड़ी हुई है। वो जो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे, उनको आपके ऊपर दौड़ाया गया। नवासा रसूल की लाश को पामाल किया जा रहा है। वहाँ पर यजीद की फ़ौज झूम रही है और यहाँ रसूलुल्लाह की बेटियाँ रो रही हैं। बस इतनी ही देर में अंधेरा सा छा गया। 61 इसरी 10 मुहर्रम का दिन था कि जिस दिन अंधेरा वक्त से पहले छा गया। सलामो करबला के शहीद नवासा रसूल पर। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।